بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، ہر انسان جو تھوڑی سی سمجھداری اور عقل کا مالک ہو اس کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس کائنات میں کوئی چیز، کوئی جاندار، کوئی قانون اور کوئی نظام بغیر کسی ہدف و غایت کے عبث اور بیکار پیدا نہیں ہوا۔ یہ کائنات بہت باریک توازن اور بندھے ٹکے اصول و ضوابط پر قائم ہے، جس کا انکار معمولی عقل و دانش رکھنے والا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا پھر یہ کہنا ممکن ہے کہ یہ کائنات بلا فائدہ پیدا کی گئی ہے؟ یقیناً یہ بات بالکل نادرست اور بدیہی البطلان ہے۔ کائنات کی ایک چھوٹی سی چیز جو ادنیٰ کام بھی دیتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہدف اور غایت ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بات معقول ہے کہ اربوں کھربوں کہکشائیں اور بر و بحر کی مخلوقات عبث اور بیکار پیدا کی گئی ہیں؟ حق تعالی بذات خود اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ اس کی ذات عالی نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہاں، تو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل خالی از حکمت پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ معلوم ہوا کہ ساری مخلوقات کی پیدائش کی ایک واضح غرض و غایت ہے، اور ساری کی ساری مخلوق اپنے خالق کی معبودیت اور اس کی الفت کا دم بھرتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ساری کی ساری مخلوق اپنے پروردگار کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ جس کام کے لیے جس چیز کو مسخر کیا گیا ہے وہ ہمہ وقت اپنے کام اور ڈیوٹی میں مصروف رہتی ہے، ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کرتی، مگر انسانوں میں جو ہٹ دھرم اور منکر ہیں وہ اس بدیہی چیز کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور سنن الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور حقیقی غایت کا انکار کر کے اپنی زندگی کی ایک دوسری ہی غایت بنا بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا میں ہی انہیں معیشت ضنک کی شکل میں سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں اور قبر میں تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا میں تنگی بے اعتبار قلب کے ہے کہ ہر وقت دنیا کے حرص میں، ترقی کی فکر میں، کمی کے اندیشے میں بے آرام رہتا ہے، اور قبر تنگ کی جائیں گی اور طرح طرح سے اس پر عذاب ہوگا۔ حاصل یہ کہ یہ ساری مخلوق اپنے پالنہار کی اطاعت شعار ہے، مگر انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو کائنات کی دوسری مخلوقات سے ہم آہنگ ہو کر خوشی خوشی اللہ کی بندگی اور اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی عطا کردہ آزادی اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے ساری مخلوق کے برعکس اپنے خالق اور پروردگار کے باغی اور نافرمان ہیں۔ اے نوجوان مسلم، تم کائنات کے ساتھ ہم آہنگ اور اس کے ہم نوا بننا چاہتے ہو، یا نافرمانوں اور کافروں کی طرح ناشکرا اور نافرمان ہونا اختیار کرتے ہو؟